بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. پیارے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ گزر رہا ہے۔ آج جگہ کے لحاظ سے اس کی 6 یا 7 تاریخ ہے۔ یہ مبارک مہینہ مختلف عبادتوں کے ساتھ خاص مانا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر روزے فرض ہیں اسی مہینے کے، تراویح اسی مہینے میں پڑھی جاتی ہے، اور عموماً لوگ زکوٰۃ اسی مہینے میں نکالتے ہیں۔ قرآن مجید کی طرف لوگوں کی توجہ اسی مہینے میں زیادہ ہوتی ہے۔ غریبوں اور مسکینوں کی دلجوئی اور ان کی مدد کا زیادہ اہتمام لوگ اسی مہینے میں کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے کچھ ساتھیوں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس مبارک مہینے میں چونکہ عموماً لوگ اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں اور یہ مہینہ شروع ہوتے ہی زکوٰۃ سے متعلق سوالات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اس لیے 2-4 مجلسیں زکوٰۃ کے احکام اور مسائل سے متعلق لوگوں کے سامنے آ جانی چاہیے۔ اسی مناسبت سے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، تو واضح رہے کہ یہ موضوع 4 مجلس تک مستقل چلتا رہے گا۔ ہر ہفتے ایک مجلس ہوگی جس میں زکوٰۃ کے خصوصی مسائل اور عموماً چند وہ اصول رکھے جائیں گے کہ ایک مسلمان اگر ان کا اہتمام کر لے گا تو اسے زکوٰۃ کے عام مسائل سمجھنے میں پریشانی نہیں ہوگی، اور جو خاص مسائل ہیں وہ تو اہل علم کے لیے ہی بسا اوقات الجھن اور پریشانی کے سبب بنتے ہیں، لیکن عام موٹے موٹے جو مسائل ہیں ان کے سمجھنے میں لوگوں کے لیے آسانی ہوگی۔ تو آج ہم پہلی مجلس شروع کرتے ہیں جس مجلس کے اندر میں چند باتوں پر زور دوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ زکوٰۃ کہ اسلام میں کیا اہمیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کیا برکتیں رکھی ہیں، اور انسانوں کے لیے اس میں کیا فوائد ہیں، اور اس پر میں خصوصی توجہ اس لیے دوں گا کہ آج زکوٰۃ کا مسئلہ بہت سے لوگوں کے نزدیک بالکل آسان ہو گیا ہے۔ حتیٰ کہ بہت سے لوگ جو زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ بھی زکوٰۃ نکالنے کے اصول کیا ہیں
اور نکالنے کے بعد لوگوں تک پہنچانے کے کیا اصول ہیں، اس طرف لوگوں کی توجہ کم رہا کرتی ہے۔ اس لیے اس پر خصوصی توجہ میں دلاؤں گا، اس لیے کہ لوگ اس کی اہمیت کو جو شریعت نے رکھا اس کو محسوس کریں۔ پھر آخر میں آج کی مجلس کے اندر یہ بات رکھی جائے گی کہ زکوٰۃ کے وجوب کی شرطیں کیا ہیں، کب اور کن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر وقت رہا تو کچھ اور باتیں آئیں گی، تو سب سے پہلے ہم پہلی بات طرف آتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ شریعت کے اندر جب زکوٰۃ بولتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے، اس لیے کہ اصل موضوع کو سمجھنے میں اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے کہ دیکھیے زکوٰۃ کا اصل معنی پاکی، برکت اور زیادتی اور بڑھوتری کے ہے، یعنی کسی چیز کے اندر اضافہ ہونا، کسی چیز کا صاف ہونا۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ تو شرعی اصطلاح میں زکوٰۃ جو ہے وہ اسی سے ملتی جلتی چیز ہے، لیکن اصل شرعی اصطلاح میں جو زکوٰۃ ہے وہ یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ مخصوص مال میں سے مخصوص حصہ نکال کر کے مخصوص لوگوں کو دے دیا جائے، یہی زکوٰۃ ہے۔ مخصوص مال یعنی گویا ہر مال میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ وہ کن مالوں میں زکوٰۃ ہے اس کا ذکر آگے آئے گا کہ وہ 5 قسم کے ہیں، اس کی وضاحت آگے آئے گی۔ تو مخصوص مال میں سے، ہر مال میں نہیں، مخصوص حصہ یعنی وہ حصہ خاص ہے، یہ نہیں ہے کہ جس کا جتنا جی چاہے وہ دے دے۔ اسی لیے یہ بات اچھی طریقے سے سمجھنی چاہیے کہ اگر کسی شخص کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں، اس کی زکوٰۃ جتنی بنتی ہے 2.5% کے لحاظ سے، 2.5% کے لحاظ سے اس کی جتنی زکوٰۃ بنتی ہے، اگر کوئی شخص اتنی کی نیت نہ کرے اور کہے چلو جو زکوٰۃ بنتی ہو کوئی بات نہیں، میں اس میں سے 5 لاکھ دے رہا ہوں، تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ضروری ہے کہ وہ مخصوص حصہ متعین کیا جائے۔ تو مخصوص مال میں سے مخصوص حصہ لے کر کے، اب کون سا مال ہوگا وہ حصہ الگ الگ ہوگا۔ پیداوار جو ہیں زمینی پیداوار، اس کا حصہ اور ہے، اور زمینی پیداوار میں جس پر انسان سچائی میں کٹائی اور کھاد وغیرہ پانی وغیرہ دینے میں جو زیادہ محنت کرتا ہے اس کا حصہ اور ہے، اور جو صرف بیج ڈال دیا اس کی سچائی کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑا اس کا حصہ اور ہے، جس کی تفصیل آگے آئے گی۔ تو مخصوص مال میں سے مخصوص حصہ جو مخصوص لوگوں کو دیا جائے، وہ خاص لوگ ہیں جنہیں دیا جائے گا۔ قرآن نے ان کی 8 قسمیں بتائی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو قرآن نے خاص کیا ہے ان کو نہ دیا جائے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر کوئی شوہر ہے، اپنی زکوٰۃ نکالے اور اپنی بیوی کو دے دے۔ کوئی شوہر ہے، اپنی زکوٰۃ نکالے اور کسی اپنے دوست اور ساتھی کو ہدیہ دے دے تو ادا نہیں ہوگی، چاہے زیادہ دے دے۔ تو مخصوص مال میں سے مخصوص حصہ نکال کر کے مخصوص لوگوں کو جو دیا جاتا ہے یہی چیز زکوٰۃ کہلاتی ہے۔ چونکہ زکوٰۃ سے مال پاک اور صاف ہوتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت نازل ہوتی ہے، اس لیے اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور فرمایا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، تم جو زکوٰۃ لے دے رہے ہو، سود جو لے دے رہے ہو، اس لیے کہ لوگوں کے مال سے سود دیا تاکہ
1000 دیا ہے تمہیں 1100 ملے، تو یہ جو زیادہ ہو رہا ہے فلا یربو عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ زیادہ نہیں شمار ہوگا۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو، اور زکوٰۃ دینے سے نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے تم دے رہے ہو، تو فاولئک هم المضعفون، یہی لوگ ہیں جن کے مال میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا ہے، زیادہ ہو جائے گا وہ مال۔ صحیح بخاری اور مسلم کی وہ حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، جو شخص کھجور کا ایک حصہ اپنی پاک کمائی سے دیتا ہے اور واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ قبول ہی اس مال کو کرتا ہے جو پاک کمائی سے ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں قبول فرماتا ہے، حالانکہ اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہی ہیں۔ پھر زکوٰۃ دینے والے، صدقہ دینے والے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتا ہے۔ یہاں جس طریقے سے تم لوگ اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتے ہو، یہاں تک کہ کھجور کا ایک حصہ جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جایا کرتا ہے، پہاڑ کے اتنا بڑا ہو جایا کرتا ہے، یعنی اتنا چھوٹا سا اللہ نے اس کو بڑھا دیا۔ تو زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے اور مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی لیے آگے بڑھنے سے پہلے یہاں ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ زکوٰۃ جو اسلام نے فرض کی ہے، تو آخر اس کی فرضیت کی حکمت کیا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے، کیا اللہ تعالیٰ فقیر ہے جیسے یہودیوں نے کہا، بدبختوں نے، کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء نعوذ باللہ من ذلک کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، اس لیے کہ اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے، اللہ ہم سے صدقہ مانگ رہا ہے، یہ معنی نہیں ہے۔ تو اللہ نے جو زکوٰۃ فرض کی ہے، صدقہ فرض متعین کیا ہے، مشروع قرار دیا ہے، اس میں بہت بڑی حکمتیں ہیں، اور ہماری خوبی یہ ہے کہ ہم انہی حکمتوں کو جانے بغیر اس پر ایمان لے آئیں، اور اگر ان میں سے بعض حکمتیں ہم کو معلوم ہو جائیں تو لیطمئن قلبی والی بات ہے، تاکہ ہمارے دل کو اطمینان ہو، سکون ہو۔ تو جو حکمتیں اس کی ظاہر ہیں، ان میں سے بعض حکمتیں بڑی واضح ہیں۔ پہلی ایک حکمت یہی ہے کہ اس سے مال پاک ہوتا ہے۔ دوسری حکمت علماء یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے مال پر آنے والی جو آفتیں ہیں وہ آفتیں رک جایا کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے مال پر جو آفتیں، آج بہت سے لوگوں کا مال چند گھنٹوں، چند منٹوں کے اندر جل کر کے راکھ ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، تو ذرا غور کریں اس کے پیچھے کہیں یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے زکوٰۃ تو نہیں دی ہے۔ ساتھیوں، یہیں ایک بڑے قاضی کے پاس ایک شخص ایک درخواست لے کر کے آیا کہ وہ اس کی تصدیق کر دے، اس کی تائید کر دے، تو وہ درخواست گورنمنٹ کے پاس بھیجی جائے تاکہ میرا جو نقصان ہے گورنمنٹ اس کا کچھ معاوضہ دے دے۔ اور نقصان کیا تھا؟ اس کی 700 بکریاں، ایک دو بکری نہیں۔ یہاں رہنے والے لوگ جانتے ہوں گے کہ 700 بکریاں لوگوں کے پاس عام ہوتی ہیں، ہمارے یہاں تو تصور ہی بہت کم ہے، لیکن جانتے ہیں یہاں 700 بکریاں تو کوئی چیز نہیں ہے۔ 700 بکریاں کہیں صحرا کے اندر پہاڑی علاقے میں چرتی تھی، اچانک بجلی گری اور ساری کا ساری مر گئیں۔ اب ظاہر بات ہے 700 بکریوں کا مر جانا، یہ اور ان لوگوں کے پاس جو بکریاں پالتے اصل حلال کہتے ہیں ان کو، اصل مال تو یہی ہے ان کے پاس، اسے حلال کہتے ہیں، اصل مال ان کے پاس حلال جو ہے یہی ہے۔ اب 700 بکریاں ایسے ختم ہو جائیں تو اس نے اس کے معاوضہ کے لیے گورنمنٹ کو درخواست دینی چاہیے، اور قاضی کے پاس گیا۔ ظاہر بات، بڑے جو قاضی ہوتے ہیں ان کے پاس جانے سے پہلے ایک درخواست پیش کی جاتی ہے، اور اپنا باہر بیٹھا ہوا تھا، درخواست گئی، جب قاضی نے دیکھا، پڑھا، حیرت کیا، پڑھا، حیرت کیا، کہا کہ کس کی درخواست ہے، بلاؤ اس کو۔
جب قاضی کے سامنے حاضر ہوا، کہا کہ یہ تمہاری درخواست ہے؟ کہا ہاں۔ کہا یہ کیا ہو؟ کہا ایسے ہو گیا۔ قاضی نے کہا کہ اچھا سچ بتاؤ، تم زکوٰۃ دیتے تھے ان بکریوں کی نہیں دیتے تھے؟ شخص خاموش، بالکل خاموش، سر نیچے کر لیا، شرمندہ ہوا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، کچھ بات نہیں کی اور کمرے سے نکل گیا، نکل کر کے چلا گیا۔ اس کا نکل کر کے چلا جانا ایک بڑا معنی رکھتا ہے ساتھی، کہ اسے احساس ہو گیا کہ یہ میرا مال جو ضائع ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، اور نہ بحث کرتا، حجت کرتا، اور پھر دوبارہ قاضی کے پاس واپس نہیں آیا وہ شخص۔ تو یہ توجہ دینے کی، اسی لیے ہم نے کہا کہ میں بعض ایسی باتوں پر توجہ دلاؤں گا کہ بہت سے لوگ آج ان پر توجہ نہیں دیتے ہیں۔ آج زکوٰۃ کی اہمیت ہمارے دلوں سے جاتی رہی ہے۔ تو زکوٰۃ کی بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ جہاں ہمارا مال پاک ہوتا ہے، اس لیے کہ میں اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں، کوئی آدمی بھی کما رہا ہے، نوکری کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، کوئی بھی ہے، اس کے مال میں کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ ملاوٹ ہو ہی جاتی ہے۔ نوکری 8 گھنٹے کی ہے، کبھی 5 منٹ لیٹ جا رہا ہے، کبھی 10 منٹ واپس پہلے چلا آ رہا ہے، یعنی اس قسم کی چیزیں ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی حکمت یہ رکھی ہے کہ زکوٰۃ سے انسان کا مال پاک ہوتا ہے، اور مال پر آنے والی جو آفتیں ہوتی ہیں ان آفتوں کا روک تھام ہے اس طریقے سے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ دینے سے اگر کوئی انسان سمجھے تو انسان کا صرف مال پاک نہیں ہوتا، مال کی حفاظت نہیں ہوتی ہے، وہ خود اس کے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے اور وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ نفس، اللہ تو وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان اپنے مال پر بڑی محبت کرتا ہے۔ جتنا انسان اپنے مال سے محبت کرتا ہے، میں کہتا ہوں انسان اتنی محبت اپنی اولاد سے بھی نہیں کرتا۔ اسی لیے مال کے لیے اولاد سے لڑائی کر لیتا ہے، بیوی سے، بھائی سے، ماں سے، باپ سے، دوست سے، سب سے لڑائی کر لیتا ہے مال کے لیے۔ اسی لیے جب مرتا ہے تو سب سے پہلے جو اس سے چھوٹے گا، اس کے ماں باپ نے، اس کا مال چھوٹے گا۔ ماں باپ، بھائی، دوست، احباب قبر تک چلے جائیں گے، لیکن مال اس کا قبر تک نہیں جائے گا، گھر ہی پر رہ جائے گا۔ تو چونکہ مال کی اتنی محبت ہے، انسان زکوٰۃ دے، صدقہ کرے، خیرات کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بخالت سے، مال کی ناجائز محبت سے اپنے نفس کو پاک کر لے رہا ہے، اور جو کچھ مال کے کمانے میں یا اور کچھ کرنے میں اس نے گناہ کیا ہے، ان گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر لے رہا ہے۔ الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، صدقہ گناہوں کو اسی طریقے سے مٹا دیتا ہے جس طریقے سے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے مال کی ایک برکت، حکمت یہ بھی ہے کہ کسی بھی معاشرے میں رہنے والے کمزور طبقے کے، فقیر اور مسکین لوگوں کا دل حسد اور کینہ کبر سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب وہ دیکھے گا کہ اللہ نے اس کو مال دیا ہے، یہ ہمیں مشکل وقت میں ہمارے کام آتا ہے، ہمارے گھر میں جو روٹی ہے، جو چولہا جل رہا ہے، وہ اسی کے دینے کی برکت سے ہے۔ آج ہم جس سائیکل کے اوپر چل رہے ہیں، یہ سائیکل کس سے ہم نے خریدی ہے؟ اسی نے پیسہ دیا تھا، اسی سے ہم نے خریدی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسد سے، کینہ سے، کپٹ سے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے، صرف اس کا نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں کو پاک کرتا ہے۔ اور یہی نہیں، دیکھے ساتھیوں، زکوٰۃ اگر انسان حق طور پر ادا کرتا رہے تو کسی بھی معاشرے کے اندر، کسی بھی مجتمع میں انسان کے اندر جو برائیاں چوری کی، لوٹ کی، گھسوٹ کی ہوتی ہیں، وہ معاشرہ پاک ہو جاتا ہے۔
آج اگر مالدار لوگ جائز طور پر اپنی زکوٰۃ نکالتے جائیں فقط تو کوئی فقیر غریب نہیں رہ جائے گا الحمدللہ. جس طریقے سے صحابہ کرام کے آخری زمانے میں یہ چیز بالکل واضح ہو گئی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کو زکوٰۃ جو کہا گیا ہے اس میں یہ ساری حکمتیں ہیں کہ انسان کا مال پاک ہوتا ہے, آفات سے محفوظ رہتا ہے, انسان کا نفس پاک ہوتا ہے, انسان گناہوں سے پاک ہوتا ہے, انسانی معاشرہ جو ہے وہ حسد سے, کینہ سے, بغض سے پاک ہوتا ہے, انسانی معاشرہ لوٹ گھسوٹ اس قسم کی برائیوں سے پاک ہوتا ہے. کس سے؟ زکوٰۃ کی برکت سے. تو علی کل حال میں اس طرف نہیں جاتا کہ زکوٰۃ کی حکمتیں کیا ہیں, یہ بڑا لمبا موضوع ہے. اور سب سے بڑی حکمت یہی کیا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے کہ مال کے دیے جانے کا شکریہ زکوٰۃ کے مال سے, زکوٰۃ دینے سے ادا ہوتی ہے. اب ہم آتے ہیں دوسری طرف کہ آخر زکوٰۃ کا حکم کیا ہے. آج بہت سے لوگ اس کو نہ سمجھنے یا اس پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے کوتاہ ہیں. شریعت کے اندر زکوٰۃ ہر صاحب نصاب پر فرض ہے, اور اس کا ترک کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑے عذاب کا سبب ہے. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم بار بار دیا ہے, بلکہ بعض علماء نے کہا کہ زکوٰۃ کا ذکر قرآن مجید میں 80 کے قریب آیا ہے, اور 30 بار تو نماز اور زکوٰۃ ایک ساتھ بیان کر کے اس کے ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے ہیں اس کے اندر زکوٰۃ ایک حتمی فریضہ ہے. اسی لیے صحیح بخاری کی وہ حدیث جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جب حضرت معاذ ابن جبل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا تو انہیں جو ہدایتیں کی ان میں آپ نے سب سے پہلے فرمایا کہ تم ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے, ذرا سنبھل کر کے جانا, ان کے سوالات ہوں گے, جوابات ہوں گے, اہل کتاب ہیں. انہیں سب سے پہلے دعوت دینا ایوحد اللہ, وہ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کریں, اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, کسی کو شریک نہ کریں, اس کے بعد کسی کو شریک نہ کریں. اگر وہ اسے قبول کر لیتے ہیں تو انہیں یہ بتانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مال میں, اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے, دن اور رات میں 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے. فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ, اگر وہ اس بات کو قبول کر لے تو ان سے بتانا کہ اللہ نے ان کے مال میں زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان سے لے کر کے غریبوں میں دے دی جائے گی. اسی لیے امت کا اس کے بات پر اجماع ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا ایک حتمی فریضہ ہے, اس کا چھوڑنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. اب ہم ایک اور نقطے کے اوپر آتے ہیں کہ زکوٰۃ کی اسلام کے اندر کیا اہمیت ہے. ہمارے وہ بھائی جو زکوٰۃ کو بھولے یا زکوٰۃ نہیں دیتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہاں ہمارے اسلام میں کوئی کمی نہیں ہے, سمجھتے ہیں کہ ہم کامل مسلمان ہیں, اور پھر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے تو شکوہ شکایت کر بیٹھتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. وہ اچھی طریقے سے سمجھیں کہ زکوٰۃ میں اللہ تعالیٰ نے اسلام میں اللہ نے زکوٰۃ کی کیا اہمیت دی ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ زکوٰۃ جو ہے یہ مسلمانوں پر, ہمارے اوپر کوئی نیا فریضہ نہیں ہے. جتنے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے ہر نبی کی شریعت میں زکوٰۃ کا حکم پایا جاتا تھا. سورہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم اور ان کی ذریت جو نبوت کا سلسلہ چلا ہے اس کے ذکر کے بعد فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. یعنی ان کو بھی ہم نے وہ امام بنائے
جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت دیتے تھے اور ان کی طرف ہم نے فعل خیرات کی، نیک عمل کرنے کی، نماز کی، زکوٰۃ دینے کی ہم نے وحی کی تھی کہ یہ کام کرنا ہے۔ خصوصاً حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تذکرے میں سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، وہ اپنے اہل کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ اسی سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے متعلق ہے کہ انہوں نے بچپنے میں ابھی شیر خوارگی کے عالم وقت میں تھے، یعنی دودھ پینے کے مرحلے میں تھے، اللہ نے گویائی عطا فرمائی تو کیا کہا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، جہاں کہیں بھی میں رہوں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے مبارک بنایا ہے اور مجھے یہ وصیت کی ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں نماز کا اور زکوٰۃ کا اہتمام کرتا رہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اسلام میں نہیں، پچھلی شریعتوں کے اندر بھی زکوٰۃ ایک حتمی فریضہ کی حیثیت رکھتی تھی، اور اسلام میں تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے اسلام کا ایک اہم رکن بلکہ تیسرا رکن قرار دیا ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث صحیحین میں ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، 5 کھمبے ہیں، 5 ستون ہیں جس کے اوپر اسلام نما چھت قائم ہے، عبارت قائم ہے۔ ان میں پہلی چیز شہادتین کا اقرار، دوسری چیز کیا ہے نماز کا قائم کرنا، اور تیسری چیز زکوٰۃ دینا ہے۔ بلکہ اگر آپ یہ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ان مومنین کی صفت جو ان گھروں میں رہتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کا نور نازل ہوتا ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، یہ اللہ کا نور اس کی صحیح حقیقت کہاں پر موجود ہے، فی بیوت، ان گھروں میں ہے، اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، ان گھروں میں کیا ہے، فی رجال لا تلہیہم تجارہ، ایسے مرد ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں رکھتی ہے۔ تو گویا مومنوں کی ایک اہم صفت یہ ہے کہ وہ دنیا میں مشغول ہو کر کے نماز اور زکوٰۃ سے غافل نہیں ہوتے۔ تو ساتھیو، زکوٰۃ کی اہمیت کے لیے یہی کیا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اسلام کا ایک رکن قرار دیا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم تھوڑے سے زکوٰۃ کے فضائل کے اوپر بھی ایک نظر رکھ لیں تاکہ بعض لوگوں کو یا کچھ لوگوں کو عبرت ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے اندر زکوٰۃ کی ایک فضیلت یہ رکھی ہے کہ اس کے ذریعے سے بندے کے اسلام کی تکمیل ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو گویا اس کا اسلام کامل نہیں ہے، اور اگر مانتا نہیں ہے تو گویا اس کا اسلام ہے ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو جنت میں داخل ہونے کا بڑا اہم سبب قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ایوب انصاری سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہ ٹھہرا، وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ، اگر تو جنت میں جانا چاہتا ہے تو اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ نماز بھی قائم کر اور زکوٰۃ بھی دے اور صلہ رحمی کر۔ بلکہ قرآن مجید سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کے رضا کا حصول جن چیزوں کے ذریعے سے ہو سکتا ہے ان میں ایک بڑی اہم چیز کیا ہے، زکوٰۃ بھی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ میں مومن مردوں اور مومن عورتوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور عورتیں آپس باہم ایک دوسرے کے دوست اور ولی ہیں،
ان کی صفت کیا ہے؟ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر عنقریب اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں کرے گا۔ اور آگے کیا بیان فرمایا؟ وعد اللہ المؤمن والمؤمنات جنات تجری، ایسے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہوگی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور جنات عدن میں انہیں بہترین مقام اور گھر ملیں گے۔ ورضوان من اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ان کو حاصل ہوگی۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، جیسا کہ ابھی اس سے پہلے گزرا، زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال پر آنے والی آفتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باغ والوں کا وہ قصہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے غریبوں اور مسکینوں کا حق مارنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے باغ کو جلا کر کے راکھ کر دیا۔ بلکہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے اپنے ایمان کی لذت ملے، اسے اپنے مسلمان ہونے کا حقیقی طور پر فخر محسوس کرے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اسے زکوٰۃ دینی چاہیے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ابو داؤد میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاث من فعلہن، تین ایسے کام ہیں جو شخص ایمان کے ساتھ کرے گا اسے ایمان کی لذت ملے گی۔ جو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسَهُ، اور اپنے مال کی زکوٰۃ دل کی خوشی کے ساتھ ادا کرے۔ اگر ایسا انسان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایمان کی لذت عطا فرمائے گا۔ اسی کے برخلاف جہاں زکوٰۃ دینے کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اس کی اتنی اہمیت ہے، اس کی اتنی حکمتیں ہیں، ان میں دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو شریعت کی نظر میں بہت بڑا مجرم ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص زکوٰۃ کے وجوب کا ہی منکر ہے کہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، یا جیسا کہ آج بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ بھی کوئی اتنی اہم چیز نہیں ہے کہ اگر ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے تو ہمارے اسلام کے اندر کوئی کمی رہ جائے گی، جیسے کہ عام لوگوں کا تصور ہے۔ اگر یہ انسان تصور کرتا ہے تو ایسا انسان کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، اسلام سے اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کا دل اس پر مطمئن ہے کہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا فریضہ ہے اور واجب ہے، زکوٰۃ کو اللہ نے واجب کیا ہے، پھر بھی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، تو علماء کہتے ہیں اس پر کئی احکام مترتب ہوں گے۔ پہلا حکم تو یہ ہے، اگر وہ کسی حکومت کے تابع رہتا ہے، اسلامی حکومت کے تابع ہے اور وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، لیکن اس کی اتنی طاقت اور اتنے افراد نہیں ہے کہ اگر ان سے قتال کیا جائے تو وہ لڑائی کریں گے، تو ایسے شخص سے حاکم زبردستی مال وصول کرے گا، زبردستی وصول کرے گا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میرا مال ہے میں چاہوں دوں یا نہ دوں، یہ نہیں ہے۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد، لا الہ الا اللہ اقرار کر لینے کے بعد، اب تم سے زکوٰۃ کا مال واجبی، ضروری اور زبردستی وصول کیا جائے گا۔ اگر تم نہیں دیتے ہو تو زبردستی لے لیا جائے گا، اور اگر پھر بھی راضی نہیں ہو رہے ہو تو تمہارے اوپر جرمانے کے طور پر تمہاری آدھی جائیداد ضبط کر دی جائے گی۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بہت سے علماء نے سنن ابو داؤد، سنن نسائی، مسند احمد کی اس حدیث کی بنیاد پر یہ بات کہی ہے کہ اس کی آدھی جائیداد ضبط کر لی جائے گی۔ کس حدیث کی بنیاد پر؟ جو حضرت معاویہ ابن حیدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چرنے والے اونٹ جو ہوتے ہیں 40 اونٹ میں ایک بنت لبون دینا ہے، اور جو شخص زکوٰۃ کو اجر سمجھ کر کے دیتا ہے، ثواب سمجھ کر کے دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر دے گا۔ وَمَن مَنَعَهَا، اور جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا،
تو فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ، تو ہم اس سے اس کی زکوٰۃ کو بھی لیں گے اور اس کی آدھی جائیداد کو بھی ہڑپ کر لیں گے۔ اور آپ نے بیان میں عظمۃ من عظمات ربنا، یہ زکوٰۃ کا معاملہ کوئی کھیل نہیں ہے، یہ رب کی طرف سے فریضوں میں جو فرائض ہیں ان میں سے ایک فریضہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ نہیں دیتا اور اسلامی حکومت کے تابع رہتا ہے، یا کوئی مسلم معاشرہ ہے جس نے اپنا یہ ایک اصول بنا لیا ہے، تو حکومت اس سے زبردستی اس کا مال وصول کرے گی۔ اگر نہیں دیتا ہے تو زبردستی اس کی زکوٰۃ بھی لے گی اور اس کی آدھی جائیداد بھی ہڑپ کر لے گی۔ اور اگر علماء کہتے ہیں کہ شرعی حکم یہ ہے کہ اگر وہ ایسی طاقت میں ہے کہ فرد نہیں ہے، اس کی ایک جماعت انہوں نے ایسی بنا لی ہے، اپنی ایک جماعت الگ کر لی ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، تو حاکم وقت ان سے قتال کرے گا، لڑائی کرے گا اور قتل کرے گا اس میں ان کو، جیسا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں کیا تھا کہ وہ لوگ نماز بھی پڑھتے تھے، توحید کو بھی مانتے تھے، لیکن زکوٰۃ کا ادا کرنے سے جب رکے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے قتال کیا ہے، ان کو قتل بھی کیا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا اور ابو بکر خلیفہ بنے تو عرب میں سے جو لوگ مرتد ہونا تھا مرتد ہو گئے، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہے تھے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر جب ان سے قتال کرنے کے لیے تیار ہوئے تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ کیسے قتال کریں گے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فمن قالها فقد عصم منی مالہ ونفسہ الا بحقہ، مجھے قتال کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ رسول اللہ کا اقرار کر لیں، جو اس کا اقرار کر لے گا وہ اپنے مال اور اپنی جان کو ہم سے محفوظ رکھ لے گا۔ تو وہ لوگ لا الہ الا اللہ کا انکار نہیں کریں، آپ کیسے قتال کریں گے؟ حضرت ابوبکر نے کہا کہ اللہ کی قسم، جو شخص یہ کہے گا کہ ہم نماز پڑھیں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے تو میں اس سے بھی قتال کروں گا، اس لیے کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول فرمایا کہ الا بحق ہی، حق کی اگر حق ہے تو ان کو ان کے جان اور مال محفوظ نہیں رہیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابوبکر صدیق نے ان لوگوں سے قتال کیا۔ اسی طریقے سے ساتھیوں ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا دنیا سے برکت کے خاتمے کا سبب بنتا ہے، آسمان سے بارش کے نزول کے رک جانے کا سبب بنتا ہے، جیسا کہ آپ لوگ اس بارے میں بار بار حدیثیں سنتے آئے ہوں گے۔ سنن ابن ماجہ اور امام بہقی کی شعب الایمان وغیرہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی وہ لمبی حدیث ہے کہ اے معاشرین، اے مہاجرین کی جماعت، تم 5 خصلتیں 5 کام نہ کر رہا، اللہ کی پناہ ہے تم وہ 5 کام کرو۔ ان میں سے ایک آپ نے کیا بیان فرمایا؟ وَلَا مَنَعُوا زَكَاةَ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، جب لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ دینا بند کر دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آسمان سے بارش روک لیتا ہے۔ اسی لیے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارش کا نزول اس دنیا کے اوپر کتنا کم ہو گیا ہے، لوگ اس کے الگ الگ سبب بند، کوئی کہتا ہے کہ ہاں جنگلات کاٹ لیے گئے ہیں، درخت کاٹ لیے گئے ہیں، یہ سب اپنے دل کو بہلانے والی بات ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ تم نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کا حق اپنے مال سے نہیں دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مال کا اصل سبب جو آسمان سے بارش تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو روک لیا ہے تم سے، خدا سے تم رکے، تم سے خدا نے رحمتیں روکی، نعمتیں روکی، زمینیں خشک کر دی، رحمتوں کی بارشیں روکی۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا تارک آخرت میں بھی سخت عذاب کا مستحق ہے۔ اسے ذرا غور کریں، اسے جو عذاب ہوگا وہ عالم برزخ میں بھی عذاب ہے، حشر کے میدان میں بھی عذاب ہے، اور حشر کے میدان کے بعد جنت و جہنم میں بھی عذاب ہے۔
چنانچہ طبرانی صغیر میں انس بن مالک کی روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا مانع الزکاة یوم القیامت فی النار، جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا ہے قیامت کے دن وہ جہنم میں جائے گا۔ اور وہ حدیث جو ابو ہریرہ سے مروی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کہ جو سونے اور چاندی والا ہے اس کا زکوٰۃ نہیں دیتا تو اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں اسے تختیاں بنا دے گا، اور ان تختیوں کو اللہ تبارک و تعالی آگ میں تپائے گا، اور پھر تپا کر کے اس کی پیشانی کو، اس کی پیٹھ کو، اس کے پہلو کو اللہ تبارک و تعالی داغے گا۔ پیشانی اس لیے داغے گا کہ مال ملتا تھا تو اس ملنے کا آثار خوشی کے اس کے چہرے پر سب سے پہلے ظاہر ہوتے تھے، اور وہ اپنی کندھے پہ ایسے لاد کر کے لے جایا کرتا تھا۔ اس لیے ان چیزوں کو قیامت کے دن داغا جائے گا۔ اور زکوٰۃ نہ دینے کی قباحت اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ نبی رحمت جو ساری دنیا کے لیے حتیٰ کہ کافروں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ نہ دینے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ چنانچہ صحیح ابن خزیمہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا کہ سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود پر گواہ بننے والا، داغنے والی عورت، دوسرے کو داغنے والی عورت، ولا بالصدقہ، اور زکوٰۃ نہ دینے والا، اور ہجرت کرنے کے بعد پھر بادیہ کی طرف جا کر کے مرتد ہو جانے والے، یہ سارے کے سارے لوگ کیا ہیں؟ ملعونون علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ، قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ملعون قرار دیے گئے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا اہم معاملہ ہے زکوٰۃ کا، اور زکوٰۃ میں کوتاہی کرنے سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ آج کی مجلس ہم یہیں پر روکتے ہیں اس لیے کہ وقت زیادہ ہو گیا۔ اگلی مجلس میں آپ کے سامنے زکوٰۃ کے شرائط رکھے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آپ کی اس مجلس کو مبارک بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نماز قائم کرنے والا اور زکوٰۃ دینے والا بنائے۔ مال کے شر اور مال کی آفات سے اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔